نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ قرآن پاک کے آغاز میں ہم سب نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت ہمارے لیے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، پھر یہ بتا دیا کہ ہدایت کس کو ملے گی اور کون اس سے محروم رہے گا۔ انسانوں کے 3 گروپس کا ذکر کیا گیا۔ آیت 2 سے 5 میں گروپ 1 یعنی مومن کا ذکر کیا گیا۔ آیت 6 اور 7 میں گروپ 2 یعنی کافر کا ذکر کیا گیا، اور آیات 8 سے 20 میں گروپ 3 یعنی منافقین کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد اب تمام انسانیت کو خطاب ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، اور انسانوں میں سب شامل ہے، خواہ مرد ہو یا عورتیں، آزاد ہو یا غلام، ہر قوم، ہر رنگ، ہر نسل، ہر شکل، ہر زمانے اور ہر مقام کا شخص، کوئی کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہو، سب کو خطاب ہے، پوری انسانیت کو خطاب ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے، جیسا کہ ایک اور جگہ پر کہا گیا ہدی للناس، کہ یہ ہدایت ہے تمام انسان کے لیے۔ تو یا ایہا الناس، اے لوگو، کیا کرو؟ اعبدو، عبادت کرو، یعنی کمال درجے کی محبت، کمال درجے کی عاجزی اور اللہ تعالیٰ کا ڈر، یہ تمام چیزیں مل کر عبادت بنتی ہیں۔ عبادت کرو یعنی اپنے رب کے آگے جھک جاؤ، عاجزی اختیار کرو، اسی سے ڈرو اور اسی سے محبت رکھو، اسی کو سب سے بڑا مانو۔ ربکم، اپنے رب کی، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہ تھے، جیسا کہ سورۃ الدہر کی پہلی آیت میں آتا ہے، جس کا نام سورۃ الانسان بھی ہے۔ کیا انسان پر زمین کا ایک وقت ایسا نہیں گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ یعنی ایک ایسا وقت بھی تھا نا جب انسان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، کوئی اس کا نام لینے والا بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بعد میں پیدا کیا۔ اسی کی آیت نمبر 2 میں آتا ہے، بے شک ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے آزمائیں، پھر ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ انسان کی ابتدا ایک چھوٹے سے قطرے سے ہوئی، اتنی کمزور اور حقیر ابتدا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اسے سمجھ، سننے کی صلاحیت اور دیکھنے کی قوت دی۔ یعنی پیدائش کا مقصد صرف جینا نہیں، امتحان ہے۔ سننا اور دیکھنا اس لیے دیا گیا کہ وہ حق کو پہچانے، پھر یا تو شکر کرے یا ناشکری۔ تو اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہ تھے، اور صرف تم کو نہیں، والذین قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے، یعنی سب کا خالق اللہ ہے۔ کس لیے عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم بچ جاؤ، کس سے؟ اللہ کی ناراضگی سے، گناہوں سے، جہنم سے، برے انجام سے۔ تو اے لوگو، اپنے رب کی بندگی کرو۔ اب یہاں پر اپنے رب کی کہہ کر ایک اپنائیت کا احساس دلایا گیا ہے، اور پہچان کس طرح کرائی گئی کہ وہ جس کی وجہ سے تم ہو آج، جس نے تم کو بنایا، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس عبادت میں اس کا خود کا فائدہ نہیں ہے بلکہ تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ جب تم اس کے ہو جاؤ گے، اس کو راضی کرو گے، تو برے انجام سے بچ جاؤ گے۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ سورۃ البقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ انسان سے ڈائریکٹ مخاطب ہوتا ہے۔ آیت 17 سے 20 تک منافقین کا سائیکولوجیکل ایکس رے تھا۔ اب اللہ پاک انالیسس نہیں کر رہے، اب اللہ پاک دعوت دے رہے ہیں، لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ یہاں یا ایہا الذین آمنو نہیں کہا، یہاں یا ایہا الناس کہا، اے لوگو، یعنی مسلمز، نان مسلمز، منافق، اسٹرانگ بلیورز، ویک بلیورز، سب کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیا۔ یہ یونیورسل کال ہے سب کے لیے۔ طوفان کے بعد، آئینہ دکھانے کے بعد اب انویٹیشن ہے کہ عبادت کرو۔ یہ صرف نماز کا حکم نہیں، عبادت کا مطلب صرف سجدہ نہیں ہے، عبادت کا مطلب ہے سبمیشن، یعنی اطاعت کرنا، جھک جانا، محبت، خوف خدا، توکل، فرما برداری، وفاداری، یعنی
اپنی زندگی کا مرکز اللہ کو بنا دو۔ یہ آیت 20 کا جواب ہے۔ آیت 20 میں کیا تھا؟ کبھی چلنا، کبھی رکنا، اور آیت 21 کہہ رہی ہے اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ عبادت سے۔ عبادت دل کو ریسیٹ کرتی رہتی ہے نا۔ ہر سجدہ انا توڑتا ہے، ایگو بریک کرتا ہے، آپ جھکتے ہیں۔ ہر دعا رب سے تعلق رینیو کرتی ہے۔ عبادت تقوی پیدا کرتی ہے، اور آیت 21 کا اینڈ ہی یہی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی ہی کنسسٹنسی دیتا ہے، کیونکہ جب دل اللہ تعالیٰ سے جڑا ہو تو انسان ہر حال میں سیدھا رہتا ہے، چاہے موڈ ہو یا نہ ہو۔ ریئل کنسسٹنسی موٹیویشن سے نہیں آتی، ریئل کنسسٹنسی کنیکشن سے آتی ہے، اور کنیکشن کا ذریعہ کیا ہے؟ عبادت۔ اب جس کا رب سے تعلق واضح ہو، کلیئر ہو، اس کا رستہ بھی سٹیبل ہوتا ہے۔ آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا تو آپ کا رستہ بھی سٹیبل ہوگا۔ پریکٹیکلی سمجھاؤں تو جیسے ڈیسیجن میکنگ میں اللہ پہلے ہو، یعنی اگر کوئی کام کرنا ہو تو پہلا سوال آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ اس سے اللہ راضی ہوگا یا نہیں، نہ کہ لوگ کیا کہیں گے، ٹرینڈ کیا ہے، میرا موڈ کیا کہہ رہا ہے۔ خوف کا مرکز اللہ ہو۔ اگر آپ لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو تو رب سے تعلق واضح ہے، کلیئر ہے، مضبوط ہے۔ اگر آپ سوسائٹی سے زیادہ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو رب سے تعلق کلیئر ہے آپ کا۔ پہچان اللہ سے آئے۔ اگر آپ کی ویلیو تعریف و تعلقات یا فالوورز سے ڈیسائیڈ ہوتی ہے تو رب آپ کی زندگی کا مرکز نہیں ہے۔ رب سے تعلق کلیئر ہونے کا مطلب سمجھ آیا کہ اللہ کو اپنی زندگی کا مرکز بنانا، یعنی آپ کی ہر پرائیورٹی، ہر فیصلہ، ہر عمل اللہ کے اراؤنڈ ریوالو کرے۔ جب موڈ ہو پھر بھی نماز، جب بیزی ہو پھر بھی ذکر، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو پھر بھی حیا۔ منافق کا رب سے تعلق کلیئر نہیں ہوتا، اس لیے وہ کبھی چلتا ہے تو کبھی رک جاتا ہے۔ آیت 21 کہہ رہی ہے اپنے رب کو پہچانو، اس سے تعلق واضح کر لو، پھر رستہ بھی واضح ہو جائے گا۔ یعنی دل میں ایک ہی مرکز ہو، ایک ہی اتھارٹی ہو، ایک ہی الٹیمیٹ اپروول میٹر کرے، اور وہ ہو اللہ کا۔ اب ہم رب سے دوری کے کچھ سائن دیکھتے ہیں۔ یہ بالکل پریکٹیکل اور سیلف ریفلیکشن کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ان میں سے زیادہ سائن محسوس کرتے ہو تو سمجھ لو آپ کا تعلق رب سے ابھی فلی کلیئر نہیں ہے، یعنی وہ مرکز نہیں ہے، وہ سینٹر آف فوکس نہیں ہے آپ کی زندگی کا۔ اگر فیصلہ یا کوئی کام کرنا آپ کے موڈ یا لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ کا پہلا سوال ہوتا ہے مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں، لوگ کیا کہیں گے، دوست کیا سوچیں گے، سوشل میڈیا کیا کہے گا، مطلب اللہ تعالیٰ کی رضا سیکنڈ پرائیورٹی ہے۔ پھر دیکھیں کہ آپ لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہو، اس لیے لوگوں کا اوپینین زیادہ میٹر کرتا ہے، اللہ کا خوف سیکنڈری ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کی ویلیو ایکسٹرنل چیزوں سے لنکڈ ہو، فالوورز، لائکس، کریئر، ریلیشن شپ یا پرسنالٹی ویلیڈیشن سے ڈیفائنڈ ہوتی ہو۔ آپ سوچتے ہیں کہ میں لوگوں کی نظروں میں کیسی ہوں یا کیسا ہوں، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میری ویلیو کیا ہے؟ اللہ کی نظروں میں اچھا بنے، اس کی رضا والے کام کرے۔ لوگوں کی اوپینینز تو بدلتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد رب سے دوری کی ایک اور پریکٹیکل اگزامپل دیکھتے ہیں کہ آپ کی عبادت کی کنسسٹنسی موڈ بیسڈ ہے۔ موڈ اچھا ہے، موڈ ہائی ہے تو عبادت سٹرونگ، موڈ لو ہے، آف ہے تو قرآن اور نماز چھوڑ دی۔ اللہ کے لیے آپ کی روٹین حالات اور موڈ سے اوپر کی ہونی چاہیے۔ پھر قربانی کرنے میں بھی، کسی بھی چیز کی قربانی کرنے میں ہچکچاہٹ اور مشکلات میں مایوسی محسوس کرتے ہو۔ اس کے برعکس آپ کا رویہ مشکل میں بھی فرما برداری اور توکل پر ہو۔ یہ باتیں جو ہم سورۃ البقرہ کی کر رہے ہیں نا، یہ صرف تفسیر نہیں، یہ ہماری انٹرنل آڈٹ شیٹ ہے۔ ہر آیت کے بعد خود کا محاسبہ کریں کہ میرے اندر کیا ہے۔ ربکم، صرف خالق نہیں، رب۔ اللہ نے یہاں خالق نہیں کہا، رب کا مطلب جو پیدا کرے، جو پالے، پروان چڑھائے، خیال رکھے، انتظام کرے۔ ہماری ہر سٹیج کا کیئر ٹیکر اللہ ہے۔ الذی خلقکم، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ لیکن یہاں صرف بایولوجیکل کریشن کی بات نہیں ہو رہی، یہ ریمائنڈر ہے ملکیت کا، آنرشپ کا۔ آپ نے اپنی پیدائش خود چوز نہیں کی، اپنا جسم ڈیزائن نہیں کیا، اپنی ہائٹ، سکن، فیملی، کنٹری چوز نہیں کی، اپنی نیچرل ایبیلٹیز چوز نہیں کی۔ پھر بھی انسان فیل کرتا ہے کہ سب اس کے کنٹرول میں ہے۔ انسان کو لمیٹڈ فری ول دی گئی ہے، چوائس ملتی ہے، لیکن ٹوٹل کنٹرول نہیں۔
آپ یہ تو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، سچ بولنا ہے یا جھوٹ بولنا ہے، توبہ کرنی ہے یا نہیں کرنی، لیکن آپ ہرگز یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ کل زندہ رہنا ہے یا نہیں، دل کب روکنا ہے، اپنی ہائٹ کتنی رکھنی ہے یا ہمیشہ جوان رہنا ہے۔ تو جو چیز ہماری کنٹرول میں ہی نہیں ہے، پھر اس پر غرور کیسا؟ یہ آیت نرمی سے انا کو توڑتی ہے۔ ہم سب پیدا کیے گئے ہیں، کریٹڈ ہیں، کریٹر نہیں ہیں۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ ایک سادہ سی مثال دیکھیں، جیسے میں اپنی بات کر لیتی ہوں۔ میں یوٹیوب کے لیکچرز پلان کرتی ہوں، تھمبنیل سوچتی ہوں، لیکن اگر الیکٹرکسٹی چلی جائے یا کوئی ہیلتھ ایشو آ جائے، پلان رک سکتا ہے نا؟ تو پلاننگ میری لیکن پاور اللہ کی۔ یہ فرق ہے کنٹرول اور ایلیوژن کا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم سب کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ ہمارا ایلیوژن ہے۔ کنٹرول صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ عبادت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں، سیلف میڈ نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب یہ کلیئر ہو جاتا ہے تو انسٹیبلٹی ختم ہو جاتی ہے، کنٹرول کا ایلیوژن ٹوٹ جاتا ہے، تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یاد دلاتے ہیں کہ تم اکیلی جنریشن نہیں ہو، تم سے پہلے بھی لوگ آئے، انہوں نے بھی اسٹرگل کیا، امتحان سے گزرے، انکار کیا، قبول کیا اور چلے گئے۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ لعلکم تتقون، عبادت کرو، اپنی زندگی کا سینٹر، اپنی زندگی کا مرکز اللہ تعالیٰ کو رکھو تاکہ تم متقی بنو۔ یعنی یہ سب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کو ہر سچویشن میں یاد رکھنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، اندھیرے میں بھی رکنا نہیں اور روشنی میں بھی غرور نہ کرنا، پبلک اور پرائیویٹ سیم رہنا۔ آیت 20 کا انسٹیبل ایمان، آیت 21 اس کا سٹیبل سلیوشن ہے، اور سلیوشن کیا ہے؟ تقویٰ۔ آیت 17 سے 20 نے پرابلم بتائی، آیت 21 سلیوشن دے رہی ہے۔ آپ کا ایمان حالات پر مشتمل کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کا رب ڈیفائنڈ نہیں ہے۔ جس کا رب سے تعلق کلیئر ہو اس کا رستہ بھی کلیئر ہوتا ہے۔ عبادت صرف سجدہ نہیں ہوتی، جو آپ کو کنٹرول کرے وہ آپ کا رب ہے، یعنی اللہ۔ لیکن آج کا انسان کس کو ورشپ کرتا ہے؟ پیسے کو، سٹیٹس کو، ریلیشن شپ کو، کریئر کو، فالوورز کو، ویلیڈیشن کو، یعنی دوسروں کی اپروول کو۔ اگر نماز موڈ سے کنٹرول ہوتی ہے تو موڈ معبود ہے، اگر حجاب سوسائٹی سے کنٹرول ہوتا ہے تو سوسائٹی معبود ہے۔ آیت 21 کہہ رہی ہے کہ ایک ہی رب رکھو۔ منافق کا ایمان حالات پر مشتمل ہوتا ہے، مومن کا ایمان ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر، اپنے رب پر ہوتا ہے۔ منافق کہتا ہے لوگ کیا کہیں گے، مومن کہتا ہے اللہ کیا کہے گا۔ امیجن کریں، طوفان کے بعد آسمان تھوڑا کلیئر ہوتا ہے، پھر ایک آواز، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ ڈانٹ نہیں، دعوت ہے۔ اللہ آپ کو ریجیکٹ نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے میری طرف لوٹ آؤ۔ آیت 21 قرآن کا پہلا ڈائریکٹ کمانڈ ہے انسان کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ عبادت۔ پہلی بنیاد رب سے تعلق۔ اگر یہ ٹھیک ہو گیا، اگر یہ کنیکشن ٹھیک ہو گیا تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ خود سے پوچھیں، کیا میری زندگی میں اللہ سینٹر آف فوکس ہے؟ کیا میری عبادت حالات پر مشتمل ہے؟ کیا میں اللہ کو صرف مشکل میں یاد کرتی ہوں یا کرتا ہوں؟ کیا میرا دین سٹیبل ہے؟ آیت 21 کم بیک ہے، ورشپ یور رب۔ کون ہے وہ رب؟ اب مزید تعارف کروایا جا رہا ہے۔ الذی جعلکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک بچھونے کی طرح بنایا، زمین کو تمہارے لیے پھیلا دیا۔ فراش میں بچھونے اور بستر کا معنی ہے۔ اب آپ بستر کو امیجن کریں کہ بستر انسان کو راحت بھی دیتا ہے، تھکاوٹ کے بعد، تکلیف اور کام کاج کے بعد، تو بستر کا تصور ہی انسان کے لیے ایک خوشکن تصور ہے۔ اسی طرح زمین کو اس نے تمہارے لیے ہموار بنایا، بچھونا بنایا، اور پھر بچھونے میں دسترخوان کا معنی بھی ہے، کیونکہ آگے جا کر تمہارے لیے کھانے پینے کی جو چیزیں پیدا کی وہ کیا ہے؟ ایک دسترخوان لگا دینا زمین پر تمہارے لیے، تمہاری ضرورت کی ہر چیز وہاں سے آ رہی ہے۔ الذی جعلکم الارض فراشا، تاکہ سکون سے تم وہاں کام کرو۔ ورنہ اگر آپ غور کریں تو زمین کے اندر کیا بھرا ہوا ہے؟ آگ بھری ہوئی ہے، یعنی ہم بھڑکتی ہوئی آگ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے۔ لیکن اتنی شدید چیز اندر ہوتے ہوئے بھی وہ ہمارے لیے پرسکون جگہ ہے۔ چلے اس کو تھوڑی ڈیٹیل سے سمجھاتی ہوں۔ زمین 4 مین لیئرز پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے کرسٹ، سب سے اوپر والی لیئر جہاں ہم رہتے ہیں، پھر ہے مینٹل،
یہاں پتھر ایکسٹریم ہیٹ کی وجہ سے سیمی مولٹن حالت میں ہوتے ہیں۔ پھر ہوتی ہے آؤٹر کور، یہ لیکوڈ میٹل سے بنا ہے اور بہت زیادہ گرم ہوتا ہے۔ پھر آتی ہے انر کور، سب سے اندر کا حصہ، اس کا ٹیمپریچر تقریباً 5000 سے 6000 ڈگری سیلسیس تک ہو سکتا ہے، یعنی سورج کی سطح جیسا۔ اب سوچیں، اوپر ہم آرام سے چل رہے ہیں، نیچے اتنی ایکسٹریم ہیٹ ہے۔ اللہ پاک نے بیلنس اتنا پرفیکٹ رکھا ہے کہ نہ زمین ٹھنڈی پتھر بن کر ڈیڈ ہے اور نہ ہی زمین جل رہی ہے۔ ذرا سوچیں تو، زمین کے نیچے شدید گرمی، مولٹن کور یعنی شدید گرم لیکوڈ، پریشر، انرجی، اور اوپر سٹیبلٹی، گھاس، گھر، سڑکیں، انسان، جانور، یعنی ایک پوری لائف ہے۔ زمین صرف فلیٹ نہیں ہے، ہموار نہیں ہے، زمین کنٹرولڈ ہے۔ فراش مطلب پرسکون سطح، کمفرٹیبل سرفیس۔ کمفرٹ کا مطلب یہ نہیں کہ ڈینجر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، کمفرٹ کا مطلب یہ ہے کہ ڈینجر کنٹرولڈ ہے۔ تو جس رب نے آپ کو اتنی سیکیور زمین دی تو کیا صرف اس پر چلنا ہی ہے؟ اس کی عبادت بھی کرنی ہے۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو ایک چھت کی طرح بنایا۔ آسمان کو دیکھتے ہی ایک پروٹیکشن کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ ہم اوپر دیکھتے تو ایک خلا ہوتا، صرف خالی پن، یعنی کوئی رنگ نہ ہوتا۔ تو یہ چھت پروٹیکشن بھی دیتی ہے اور سکون بھی۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 32 میں آتا ہے، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا لیکن وہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ انسان کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر آ کے گر جائے گا۔ اگر آپ گھر کی چھت دیکھیں، اپنی سیلنگ کو دیکھیں، تو کبھی دیکھ کر خیال آیا کہ کہیں یہ اوپر ہی نہ گر جائے یا اس پر لگا ہوا فین آپ کے اوپر نہ گر جائے؟ لیکن شاید ہی کوئی شخص ایسا ہوگا جس کو یہ آسمان، سورج، چاند، ستاروں کو دیکھ کر ایسا خیال آیا ہو۔ وہ بے فکری سے پھرتا ہے۔ آیت 21 میں حکم تھا اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب سوال یہ ہے کیوں؟ آیت 22 یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، یہ عبادت کا لاجیکل پروف ہے۔ پہلے کمانڈ، پھر ایویڈنس۔ بناءً، محفوظ چھت، ایٹماسفیئر شیلڈ ہے، یو وی ریز فلٹرڈ ہوتی ہیں، سورج کی نقصان دینے والی کرنیں سیدھا ہمیں نہیں لگتی، میٹیورز برن ہو جاتے ہیں، یعنی جو پتھر سپیس سے آتے ہیں نا، زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی جل جاتے ہیں۔ آب و ہوا یعنی کلائمیٹ ریگولیٹ ہوتا ہے، گرمی اور سردی بیلنس میں رہتی ہے۔ اگر یہ پروٹیکٹیو لیئر نہ ہو تو زندگی ختم ہو جائے۔ ہم روز باہر نکلتے ہیں یا روز ہم آسمان دیکھتے ہیں، کبھی ہم نے اوپر دیکھ کے شکر ادا کیا؟ یہ چھت کسی بلڈر نے نہیں بنائی، یہ روف فری ہے، یہ روف پرفیکٹ ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اس آسمان میں کئی فائدے رکھے تمہارے لیے، اور سب سے بڑا فائدہ کیا؟ کہ وہاں سے پانی اتارا، جیسا کہ سورۃ النبا میں آیت 14 میں آتا ہے، ہم نے بادلوں سے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 68 اور 69 میں آتا ہے، پھر کیا تم نے دیکھا جو پانی تم پیتے ہو، کیا تم نے اسے بادل سے اتارا یا ہم ہی ہیں اتارنے والے؟ تو اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ غور تو کرو کہ کس طرح اس نے آسمان سے پانی اتارا ہے۔ اگر آپ نے آیت 19 سنی ہو تو اس میں نے قرآن سے واٹر سائیکل بتایا تھا، اور اگر یہ بیلنس ڈسٹرب ہو تو سیلاب آ جاتا ہے۔ یہ سسٹم رینڈم نہیں ہے، یہ رب کا نظام ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس پانی سے پھل نکالے تمہاری روزی کے لیے۔ صرف پانی نہیں دیا، اس سے تمہارے لیے سامان زندگی پیدا کیا، رزق کا انتظام کیا، اور کتنے بہترین رزق کا۔ اس کو آپ پھل کے معنی میں دیکھیں تو کتنے رنگ کے، طرح طرح کے ذائقہ دار پھل ہیں، کوئی کھٹا ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی ہلکا وزن رکھتا ہے تو کوئی بھاری ہے، یعنی مختلف طرح کے۔ اور اگر آپ اس کو دوسری چیزوں کے معنی میں لیں تو گندم ہے، چاول ہے، دالیں ہیں، نباتات ہیں جو زمین سے نکلتی ہیں، سبزیوں کو دیکھیں، من الثمرات، یہ ساری چیزیں ثمرات میں آ جاتی ہیں۔ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، چرند، پرند، درند، حتیٰ کہ حشرات الارض کے لیے بھی رزق بنایا زمین میں، اور بھی بہت کچھ زمین کے اندر رکھ دیا، جیسے کھادے، خزانے وغیرہ۔ تو آسمان سے بارش کے ذریعے اس نے زمین سے تمہارے لیے رزق نکالا۔ تو کس طرح آسمان اور زمین باہم ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں نا، تمہارے فائدے کی چیزیں پیدا کرنے کے لیے، انسان کے رزق کا سامان تیار کرنے کے لیے۔ ایک کھانا پکانے میں کتنی ایفرٹ لگتی ہے، لیکن وہ پکنے سے پہلے جس زمین سے آتا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ صرف زمین کا ہی ہاتھ نہیں ہوتا،
بلکہ آسمان کا بھی تعاون ہوتا ہے، اور آسمان سے آنے والے بادلوں کا تعاون ہوتا ہے، سورج کا تعاون ہوتا ہے، جس سے مل کر وہ پھل زمین میں نکلتا ہے، یا سبزیاں نکلتی ہیں، یا پھر وہ آپ کے کھانے کے قابل ہوتی ہیں۔ تو یہ سب آپ کے لیے کون کر رہا ہے؟ زمین میں بسنے والا تو کوئی نہیں نہ کر رہا۔ جو آسمان کو بھی آپ کی خدمت میں لگا دے اور باقی ہر چیز کو بھی، یہ خود سے تو نہیں نہ ہو رہا، اللہ آپ کے لیے سب کر رہا ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ، عدل کرو کہ جس نے تمہارے لیے سب کیا تو عبادت بھی صرف اسی کی کرو۔ انداد مطلب اللہ کے علاوہ یا اس کے ساتھ کسی اور کو اس کی ذات میں، صفات میں شریک بنانا۔ یہاں شرک صرف آئیڈل ورشپ نہیں ہے۔ ماڈرن انداد کیا ہے؟ منی، فیم، کریئر، ریلیشن شپ، سوشل اپروول، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو۔ یہاں سب سے بھاری حصہ ہے، یہ اگنورنس کا کیس نہیں ہے، یہ ڈینائل کا کیس ہے، یہ علم کے باوجود غفلت ہے۔ یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ اللہ ہی کر رہا ہے نا۔ تو جب باقی ساری نعمتیں اس کی طرف سے آئی ہیں تو تم آخر کسی اور کی طرف توجہ کیسے کر سکتے ہو؟ کسی اور کی عبادت بھلا کس طرح کر سکتے ہو؟ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لفظ عبد استعمال ہوا ہے کہ تم اللہ کے رسول کو بھی، جو اللہ کے حبیب ہیں، ان کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنا سکتے۔ ہم یوزیلی تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، لیکن بعض اوقات اپنی گفتگو میں ایسے ایکسپریشنز استعمال کرتے ہیں جن میں شرک کا شائبہ ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ بخاری الادب المفرد کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے؟ یوں کہو کہ جو اللہ اکیلا چاہے، کیونکہ ہمارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے؟ جو رب العالمین ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو یہ شرک کا جملہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہم اکثر یہ بھی کہتے ہیں نا کہ مجھے تو بس تمہارا ہی آسرا ہے، یہ بھی درست نہیں۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو اللہ کے ساتھ شرک نہ بناؤ۔ تو ایسی بات جس میں شرک کا شائبہ بھی ہو، اس سے منع کیا گیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جو خالق ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ بخاری و مسلم کا مفہوم حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجتے ہوئے یہ فرمایا کہ ان کو تمہاری اولین دعوت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی وحدانیت۔ یعنی تم یمن کے علاقے میں جا رہے ہو تو ان کو اسلام کی بات بتاؤ گے تو کیا کرو گے؟ سب سے پہلی بات جو سکھاؤ گے وہ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کو ایک مانے، اللہ کی وحدانیت۔ یہ اسلام کا سب سے پہلا سبق ہے۔ اس لیے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، یہ پہلا سبق ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ کفر کیا ہے؟ انا پرستی کرنا۔ توحید کیا ہے؟ اپنی انا کو دفن کرنا، سب سے اوپر اللہ کو رکھنا، محبت میں، خوف میں، جھکنے میں، عاجزی میں، توکل میں، ہر چیز میں سب کچھ اسی کو سمجھنا اور کسی اور کو اس کے اندر شریک نہ کرنا، اس کی جتنی بھی صفات ہیں اس کے برابر کسی اور کو نہ کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے، نہ کسی پیغمبر کو، نہ کسی بزرگ کو، نہ کسی بت کو، نہ کسی پتھر کو، نہ کسی چیز کو۔ سنن ابو داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے، ایک شخص آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کی تعریف میں مبالغہ رائی کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے میری حد سے آگے مت بڑھاؤ، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو نصارہ نے اپنی حد سے آگے بڑھا دیا۔ کیا کہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نصارہ نے کیا کیا؟ ان کو یعنی حضرت عیسیٰ اپنے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ تو اگر پیغمبر کو بھی ہم بندگی کے مقام سے اوپر اٹھائیں گے تو پھر بھی شرک میں آئے گا۔ آیت سنیے، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی برسایا،
جس سے وہ تمہارے لیے پھل اور ہر چیز کا رزق نکالتا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شریک نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ آج کی آیات سے ہمیں سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر طرف ہے اور ہر چیز کا اصل مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ آج اور ابھی سے ہی اپنی زندگی کی ہر چیز پر غور کریں، اپنے کپڑے، صحت، کھانا، گھر، ہر چھوٹی بڑی کمفرٹ کو دیکھیں، ہر نعمت کو نوٹس کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ یہ سب اسی کی عطات ہے نا۔ اپنے آس پاس دیکھیں، زمین، آسمان، پھل، سبزیاں۔ آج جب افطاری بنائیں تو ہر سبزی، ہر پھل پر غور کریں کہ یہ کس طرح آپ تک پہنچی اور کس کس چیز نے اس کو آپ تک پہنچانے میں تعاون کیا۔ زندگی کی ہر نعمت کو اپریشیٹ کریں، اپنی ریلائنس صرف اللہ تعالیٰ پر رکھیں، اپنے رب کے ساتھ اپنا کنیکشن، اپنا رابطہ مضبوط کریں، جس نے آپ کو بنایا، آپ کو رزق دیا، پروٹیکشن دی، بے شمار نعمتوں سے نوازا، تو آپ کی عبادت کا حقدار بھی صرف وہی ہے، وہی عبادت کا لائق ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ آج خود سے پوچھیے گا کہ آخری بار کب آپ نے ان سب نعمتوں پر غور و فکر کیا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك